بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم شمائل ترمذی کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے، لیکن باقاعدہ سبق کی طرف جانے سے پہلے کچھ باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ پہلے ان کو دیکھ لیجئے، جیسا کہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ لقد کانا یقینی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی ذات بابرکت میں ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ دنیا میں زندگی گزارنے کا، آخرت میں کامیابی کا ہر لحاظ سے اسوہ حسنہ جو ہے ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو دیکھیں یہاں اللہ سبحانہ و تعالی کس تاکید کے ساتھ یہاں فرما رہے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ لیکن کس کے بارے میں اللہ تاکید سے فرما رہے ہیں؟ یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یعنی کس کے لیے؟ جو یوم آخرت اور اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے۔ تو یہ نمونہ کس کے لیے ہوگا؟ ہر آدمی اس کو نمونہ نہیں بنائے گا، صرف وہی لوگ آپ کی ذات بابرکت کو بہترین نمونہ بنائیں گے جو آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی ملاقات کا بھی۔ لیکن ہم نے اپنے ذہن میں یہ جو اسوہ حسنہ ہے، اس میں سے چند چیزوں کو تو چن لیا ہے اور چند چیزوں کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اس پر تھوڑی سی بحث ہوگی، جیسے کہ عنوان سے بھی ظاہر ہے، اما لک فی اسوہ، یعنی تمہارے لیے مجھ میں نمونہ موجود نہیں ہے۔ تو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ گلی میں جا رہے تھے کہ نبی کریم ان کے پیچھے تھے۔ تو وہ صحابی روایت کرتے ہیں، بین انا امشی بالمدینتی، کہ میں مدینہ میں چل رہا تھا، اذا انسان خلفی یقول، کہ اچانک ایک آدمی میرے پیچھے سے کچھ کہہ رہا تھا، ارفع ازارک، اپنا تہبند جو ہے وہ بلند کر لو، فإنہ اتقی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، یعنی کہ ایک متقی انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ وہ اپنا تہبند ٹخنوں سے اوپر اٹھا کر رکھے۔ فَإِذَا هُوَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ کہنے والے نے کیا کہا ہے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں، فَقُلْتُ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إِنَّمَا هِيَ بُرْدَةٌ مَلْحَاهُ، کہ یہ تو ایک ایسی چادر ہے جو اسی طرح بنی ہوئی ہے، یعنی ایسے ہی عام سی چادر ہے اور نیچے زمین پر گھسیٹتی ہے۔ قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما لک فی اسوہ، تو یہ لائن صرف ان صحابی کے لیے نہیں تھی، بلکہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ ہر وہ آدمی جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پکار ہے، اما لک فی اسوہ، کیا تمہارے لیے مجھ میں نمونہ موجود نہیں ہے؟ تو صحابی کہتے ہیں، فنظرت، میں نے دیکھا، فَإِذَا إِزَارُهُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تہبند تھا وہ آپ کی پنڈلیوں کے بھی درمیان تھا، یعنی کہ آدھی پنڈلیوں تک اٹھا ہوا تھا۔ تو یہ اعلان اما لک فی اسوہ، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے لیے مجھ میں نمونہ موجود نہیں ہے، یعنی تمہارے سامنے میں بطور نمونہ موجود ہوں، پھر بھی تمہیں دلیلوں کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر یہ بحث ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے، چونکہ ہم شمائل ترمذی پڑھ رہے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، آپ کی عادات، آپ کے اخلاق سب ذکر کیے جائیں گے۔ تو ادب کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان احادیث کو سن کر ان پر عمل بھی کریں، کیونکہ دیکھیں ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، اٹھتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں۔ اگر ہم ان سب کاموں میں سنت نبوی کو اپنا لیں تو ثواب اور مغفرت کا وعدہ تو ہے ہی، لیکن شاید ہماری طرف سے تھوڑا بہت محبت کا جو تقاضا ہے وہ بھی ادا ہو جائے۔ اب باب کی طرف آئیے۔ باب ہے
باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پہ بابو ما یہ مرکب اضافی ہے اور ما موصولہ ہے. جاء یجیء یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے. ہوا اس کا فاعل ہے جو اپنے ماں کی طرف جا رہا ہے. خلقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرکب اضافی ہے، یعنی کہ وہ باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری تخلیق کے متعلق اس باب میں آئیں گی. دیکھیں اب یہاں پر خلقی مصدر ہے، یعنی پیدا کرنا، عدم سے وجود میں لانا. اب یہاں پر جو مراد ہے، یعنی اس باب میں جو مراد ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، یعنی شکل و صورت. ٹھیک ہے، یعنی کہ مصنف نے اس باب میں وہ احادیث ذکر فرمائی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں آئی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال مبارک کو ایسے ہی بیان کر دینا جیسے کہ اس کا حق ہے، یہ تو ناممکن ہے، کیونکہ نور مجسم کی تصویر کشی قابو سے باہر ہے. لیکن اپنی ہمت اور وسعت کے مطابق حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو ضبط فرمایا، جس کا کچھ بیان یہ ہے کہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جمال ظاہر نہیں کیا گیا، ورنہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی طاقت نہ رکھتے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا امت پر نہایت ہی بڑا احسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات معنوی، علوم و معارف کے ساتھ ساتھ کمالات ظاہری حسن و جمال کی بھی امت تک تبلیغ فرمائی، تاکہ ایک عاشق کے لیے معین اور مددگار ثابت ہو. جیسا کہ ایک نامراد عاشق جب وصال سے محروم ہوتا ہے تو محبوب کے گھر باہر کے چکر لگاتا ہے یا پھر محبوب کے خد و خال کو یاد کر کے اپنے دل کو تسلی دیا کرتا ہے اور عادات اور حالات ہی سے دل بہلایا کرتا ہے. تو اس لیے امام ترمذی رحمہ اللہ نے ان میں سے 400 احادیث لے کر ایک رسالہ مرتب فرمایا اور ان 400 احادیث کو 56 بابوں میں تقسیم فرما کر پہلے باب میں 14 احادیث ذکر فرمائی. اب پہلی حدیث کی عبارت دیکھ لیجئے. وبه قال حدثنا ابو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن انس بن مالك انه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالابيض الامحق ولا بالآدم ولا بالجعد القتة ولا بالصبت بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين فتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے. الطویل طوال صیغہ صفت ہے، یعنی لمبا ہونا، طویل ہونا. البائن صیغہ صفت ہے، واضح ہونا، ظاہر ہونا. مصدر بیاناً. القصیر قصار صیغہ صفت ہے، یعنی پست قد ہونا. الابیض بیض صیغہ صفت ہے، سفیدی میں غالبانہ. الامحق محکن صیغہ صفت ہے، چونے کی طرح سفید ہونا. الجعد جعاد صیغہ صفت ہے، یعنی بالوں کا گھنگریالہ ہونا. الآدم ادم صیغہ صفت ہے، سانولا ہونا، گندمی رنگ کا ہونا. القطۃ اقطاۃ وقطاۃ بالوں کا بہت زیادہ گھنگریالہ ہونا. السبت سبات بالوں کا بالکل سیدھا ہونا. بعث بھیجنا. توفا فعل ماضی تفعال کے وزن پر، یعنی پورا حق لینا اور وفات پا جانا، یعنی کہ کہا جاتا ہے توفاہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا لے لیا، یعنی اس کی وفات ہو گئی. اب یہاں اس معنی میں یہ استعمال ہے. شعرتن بال، شعرتن بیضاء سفید بال. اب ترجمہ دیکھیے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت زیادہ لمبے قد کے تھے نہ پست قد کے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ تھا اور رنگ کے اعتبار سے نہ بالکل سفید تھے چونے کی طرح، نہ بالکل گندمی رنگ کے تھے کہ سانولا پن آ جائے، بلکہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ روشن، پرنور اور کچھ ملاحت لیے ہوئے تھے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ بالکل سیدھے تھے نہ بالکل پیچدار، بلکہ ہلکی سی پیچیدگی اور گھنگریالا پن تھا۔ 40 برس کی عمر ہو جانے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا اور پھر 10 برس مکہ میں رہے۔ اس مدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھی نازل ہوتی رہی۔ اس کے بعد 10 سال مدینہ میں قیام فرمایا اور پھر 60 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا۔ اس وقت آپ کے سر اور داڑھی مبارک میں 20 بال بھی سفید نہیں تھے۔ اب تفصیل دیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ تھا، لیکن میانہ پن کے ساتھ کسی قدر طول کی طرف کو مائل۔ اس لیے ہند بن ابی حالہ کی روایت میں اس کی تصریح ہے۔ ان کی روایت پر اس حدیث سے اشکال ہوتا ہے جس میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جماعت میں کھڑے ہوتے تھے تو سب سے زیادہ بلند نظر آتے تھے، لیکن یہ درازی قد کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ معجزے کے طور پر تھا، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا کمالات معنویہ میں کوئی بلند مرتبہ نہیں ہے، اسی طرح صورت ظاہری میں بھی کوئی بلند محسوس نہ ہو۔ اسی طرح دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کے بعد مکہ میں قیام 10 برس اس حدیث میں ذکر ہوا ہے، اور اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60 سال ذکر کی گئی ہے۔ لیکن یہ روایت ان سب روایات کے خلاف ہے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام 13 برس بتلایا گیا ہے اور 63 سال کی عمر ذکر کی گئی ہے، تو بعض روایات میں 65 سال کی عمر آئی ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 63 سال کی روایتیں زیادہ ہیں۔ علماء کرام نے ان احادیث میں 2 طرح سے جمع فرمایا ہے۔ اول یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی اور 3 سال بعد رسالت ملی۔ اس کے بعد 10 سال مکہ مکرمہ میں قیام ہوا، تو اس بنا پر اس حدیث میں ان 3 سال کا ذکر چھوٹ گیا جو نبوت اور رسالت کے درمیان تھے۔ اور دوسری توجہ یہ کی جاتی ہے کہ عموماً عادات میں قصر کو شمار نہیں کیا جاتا، اسی بنا پر حضرت انس کی روایت میں دونوں جگہ دہائیاں ذکر کر دیں اور قصر کو چھوڑ دیا، اور 65 سال والی روایات میں سن ولادت اور سن وفات کو مستقل شمار کیا گیا۔ غرض سب روایات کا حاصل ایک ہی ہے، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اصحاح قول کے مطابق یعنی صحیح قول کے مطابق 63 سال کی ہوئی، اس لیے باقی روایات کو اسی طرف راجع کیا جائے گا۔ اب حدیث نمبر 2 کی عبارت کو دیکھ لیجئے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عن حُمَيْدٍ عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة وليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا صبت اسمر اللون اذا مشى يتكفأ۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے۔ ربعۃ ربعات یعنی درمیانہ قد، میانہ قد۔ حسن حسان صیغہ صفت خوبصورت ہونا، حسین ہونا۔ اسمر سمر صیغہ صفت گندمی رنگ ہونا۔ اللون الوان رنگ ہے۔ باب تفاعل رنگین ہونا، تفعیل رنگین کرنا۔ مشا فعل ماضی مصدر مشین چلنا۔ یتکفؤ مصدر تکفؤ باب تفاعل آگے کو جھک کر چلنا، تیز چلنا، قوت سے قدم اٹھا کر چلنا۔ تو یہ تینوں ترجمے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار مبارک پر صادق آتے ہیں۔ اب ترجمہ دیکھ لیجئے۔ یہ روایت بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیانہ قد تھا، نہ زیادہ طویل نہ کچھ ٹھگنے، نہایت خوبصورت معتدل بدن والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ بالکل پیچیدہ تھے نہ بالکل سیدھے، بلکہ تھوڑی سی پیچیدگی اور گھنگریالا پن تھا۔ آپ گندمی رنگ کے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستہ چلتے تو آگے کو جھکتے ہوئے چلتے۔ اب تشریح دیکھ لیجئے۔ اس حدیث میں خود حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگ مبارک کو گندمی فرماتے ہیں۔
پہلی روایت بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی، اس میں اس کی نفی کی گئی تھی۔ وہاں ترجمے میں اس کی طرف اشارہ بھی کر دیا تھا کہ دونوں میں کچھ تعارض نہیں ہے۔ تو دونوں روایتوں کا حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بالکل گندمی نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے روشنی اور حسن میں کچھ کمی آئے، بلکہ وہ چمک دمک اور خوبروئی تھی کہ اپنے ساتھ تھوڑی سی گندمیت کو ملائے ہوئے تھی۔ اس لیے اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کے بارے میں یتکفؤ کا جو لفظ ذکر کیا گیا ہے، اس کے ترجمے میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض لوگ جلدی چلنے کا ترجمہ فرماتے ہیں اور بعض لوگ آگے کو جھکنے کا ترجمہ کرتے ہیں اور بعض لوگ قوت سے قدم اٹھانے کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو یہ تینوں ترجمے صحیح ہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار تینوں صفتوں کے ساتھ متصف ہوئی تھی اور لفظ بھی تینوں معنی کا احتمال رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز رفتاری کے ساتھ چلتے تھے، محبوبین زمانہ کی طرح عورتوں کی چال نہیں چلتے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت جھک کر چلنے کی بھی تھی، متکبرانہ رفتار سینہ نکال کر نہیں چلتے تھے۔ اسی طرح مردانہ رفتار پاؤں زمین سے اٹھا کر چلتے تھے، نہ کہ زمین پر پاؤں گھسیٹتے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زمین پر پاؤں گھسیٹ کر نہیں چلتے تھے۔ آج کا سبق یہاں مکمل ہوا۔ اب خلاصہ دیکھ لیجئے تاکہ آج ہم نے جو پڑھا وہ اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو جائے۔ آج ہم نے سبق میں یہ پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک کتنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اور قیام مکہ کے بارے میں پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک کیسا تھا اس کے بارے میں پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا طریقہ مبارک ہم نے پڑھا اور لفظ یتکفؤ کی وضاحت ہم نے پڑھی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔